السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دلچسپ دنیا۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ آج اسی تناظر پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور ان کی نشانیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظ اللہ نے کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کے تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پوری ہوتی ہے، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر پیکار ہوگے، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے پیش نظر خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دجال کے خروج کے آثار۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالبا اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے بھی پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کی سقوط کی 100 سال بھی 2023 تک پوری ہوگی، اور خلافت عثمانیہ کی سقوط کی 100 سال بھی 2023 میں پوری ہو چکی ہے۔ نیز ایک عرب عالم ہے شیخ صادق المغلسی المرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 24 اور 25 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کی مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیم کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہے۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کس طرح انہیں پہچان سکے۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑے مزے کی بات ہے، بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، جس میں حضرت نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارہ کے نصف سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرات کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چونکہ
کہ دجال کی 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1446 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 25 کے بعد امام مہدی کے قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں سے اور ان نشانیات سے آگاہ رہے اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے بھی بچے رہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس ویڈیو میں، کوئی انفارمیشن، تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو جی، اور اس ناچیز کو اجازت دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔